السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے اور بڑے ہی انعامات سے بھی اور اکرامات سے بھی نوازا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء یا اسی سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اس کی آیت نمبر 70 ہے، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے انسان کو باعزت بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ لفظ ہی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اشرف المخلوقات علی الاطلاق بولنا دلیل کے اعتبار سے، پروف کے روح سے درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو، آدم کو خاص طور سے مسجود ملائکہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو روئے زمین پر خلافت سے نوازا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے انسان کو اپنے تکریم سے نوازا ہے، اور اسی طرح سے فرمایا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ مسجود ملائکہ جب اللہ رب العالمین نے آدم کو بنایا تو ابلیس بالکل ہی آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے ٹھان لی کہ انسان کو اتنی عزت، کرامت اور انعامات سے نوازا گیا ہے، اس کو جہنم کے ایندھن بنانے کے لیے پے در پے کوشش کرنی ہے۔ تو اس طرح سے انسان کو اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو انسان کی صفت سے متصف رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عقل و خرد سے بھی نوازا ہے، عقل و خرد سے بھی نوازا ہے، اور بہترین ڈھانچے میں بھی پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بھی کہا، سب سے بہترین ڈھانچے میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے، اور خشک و تر کو، خشکی اور تری کو اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا ہے، بلکہ ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے، سورج، چاند، ستارے، کواکب، اسٹارز، تمام کو اللہ رب العالمین نے انسان کے تابع کر دیا، خدمت گزار بنا دیا۔ کتنے ہی حیوانات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے سواری کے لیے، کھانے کے لیے، استعمال کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے جب تمام تر ان خصوصیات سے نوازا تو غرض و غایت بھی بتا دیا کہ تم اللہ رب العالمین کو جانو۔ معرفت الہی، جب تمہارے پاس اتنے مخلوقات سے زیادہ اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں تو منعم حقیقی کو تمہیں جاننا چاہیے، اور منعم حقیقی کے احسان کو یاد کرنا چاہیے، اور جو احسان کو یاد کرتا ہے محسن کی بندگی اور تابعداری کرتا ہے۔ اس لیے انسانوں، اپنی انسانیت کو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکرام کو بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے کتنی مخلوقات پر تمہیں
عز و شرف بخشی ہے، تم اپنے آپ کو واقعتاً اللہ تبارک و تعالی ہی کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے جس نے اتنے احسانات تمہارے اوپر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عقل و دانش اللہ رب العالمین نے عنایت فرمائی ہے، عقل و دانش کو توحید کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے بچنے کے لیے بھی